نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریئا۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 3 اور 4 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسری آیت کا آدھا حصہ کل آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان ہو گئی تھی، پھر بھی اس کا ترجمہ ہم بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں بے انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 2 3 3 یا 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دے تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ شریعت اسلامیہ میں 4 شادیوں کی تعلیم اللہ نے جو دی ہے، وہ 4 شادیوں کے مسئلے کو لے کر اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں جو اعتراضات آتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کی بات تو چھوڑو، خود ہماری ماں اور بہنوں میں سے کئی ماں اور بہنوں کے دلوں میں بھی یہ شکوک، یہ شبہات، یہ اعتراضات پائے جاتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی کیوں تعلیم دی ہے، ایسا اللہ کیوں کہا ہے۔ اس طرح کے شک اور اس طرح کے شبہات جو ہے ہماری ماں اور بہنوں میں بھی آتی ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ آج کے دور میں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ مرد حضرات اپنے بیوی کے رہتے ہوئے بھی باہر بازاری عورتوں کے ساتھ بھی منہ کالا کرتے ہیں۔ کتنے مرد ہیں مسلمانوں میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی باہر بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں، بازاری عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی رہتے ہوئے بھی۔ آپ غور کرو، اسلام نے کتنا اچھا طریقہ دکھایا ہے، کتنی اچھی تعلیم دی ہے مرد کے لیے۔ اگر تیرے پاس بیوی ہے، پھر بھی تیرے پاس طاقت ہے جسمانی مالی، تو اور ایک شادی کرا تو بھی تو دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کی صلاحیت تیرے پاس ہے، تو بازاری عورتوں کے ساتھ منہ کالا مت کر، دوسری عورت سے شادی کر کے اس کی زندگی بنا، یہ اسلام کہتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے جو 1 سے 4 عورتوں سے شادی کرنے کی جو تعلیم دی ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک بیوہ عورت، آپ غور کرو، ایک بیوہ عورت کی زندگی پر غور کرو آپ۔ جی شادی ہوئی، شادی ہونے کے 2-3 سال بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت جوان ہے، بیوہ ہو گئی، اب اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے بارے میں سوچو، اس کے دل کی دکھ، اس کے دل کا درد سوچو آپ۔ اب نوجوان عورت پوری زندگی ماتم کرتے ہوئے، یعنی پوری زندگی غم میں زندگی گزارتی رہے گی، یا پھر دوسرا مرد جو ہے اپنے ازدواجی تعلقات، یعنی اپنے بیوی اگر اس کو بنا لے گا تو کتنا اچھا ہوگا۔
اس کی نوجوانی کی عمر میں اس کے شوہر کے انتقال ہونے کے باوجود بھی دوسرا مرد اگر اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور کتنے غریب عورتیں، مسکین عورتیں، لاچار عورتیں، جی محلے میں، خود ہمارے محلے میں کتنے لاچار بیوہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں جن کا سہارا کوئی نہیں ہے، جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیچاری دوسرے لوگ بھی ان سے شادی نہیں کرتے، ایسے ہی زندگی گزر جاتی۔ اور کتنی عورتیں دوسرے مردوں سے منہ مارتے پھرتی ہیں۔ معاشرے میں یہ بگاڑ، سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کا مین ریزن یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت اور اسلام کے تعلیمات پر عمل نہیں کرنا۔ عورتوں کے لیے اس میں بڑے فوائد ہیں محترم بھائیوں۔ ہاں، جو عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اللہ نے 4 عورتوں سے شادی کرنے کا مرد کو کیوں حکم دیا، ان کے دل میں جو شک اور شبہات، جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے۔ اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جس کے دل میں شک اور شبہ آتا ہے وہ بھی سوچے، اگر میرا شوہر انتقال ہو جائے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ دوسرا مرد ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، چاہے رشتہ دار اس کے بھائی رہو، اس کی بہن رہو، اس کے ابا رہو، اس کے ماں رہو، کتنے دن کریں گے؟ ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ماں باپ تو سب کے زندہ نہیں رہتے، ماں باپ تو انتقال ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کا بھائی بھی زندہ رہا تو بھائی کے بیوی بچے بھی ہیں نا، کتنے دن دیکھے گا اپنے بہن کو؟ بہت بولے تو مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جائے گا، وہ بھی تانے دینا شروع کرے گا، وہ بھی غصہ کرنا شروع کرے گا، گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہے، ایسے ویسے آج کل تو چلتا ہے نا ایسا۔ لہٰذا محترم بھائیوں، یہ جو اسلام کی تعلیم ہے، مرد کے لیے طاقت رہے تو، یہ بات غور سے سننا، طاقت رہے تو، طاقت بولے تو صرف جسمانی طاقت نہیں، طاقت کما کر کھلانے کی بھی، انصاف سے کھلانے کی، انصاف سے کھلانے کی طاقت اگر اس کے پاس موجود ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ 1 سے 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو لاسٹ 4، اس سے بڑھ کر نہیں، 4 یہ حد ہے، اس سے بڑھ کر اسلام میں جائز نہیں۔ ایک حدیث دیکھیے، امام احمد نے سالم کی اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے پاس کتنی عورتیں تھیں؟ اسلام قبول کرتے وقت 10 عورتیں تھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اختر منہن 4، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ 10 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو نہیں بولے، 4 کا انتخاب کر لو بولے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایکسٹرا عورتوں سے تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس انصاف کرنے کی طاقت ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہر ایک سے نہیں ہوتا انصاف کرنا، بہت مشکل کام ہے یہ مشکل کام بھی تم اٹھا سکتے ہو، تمہارے پاس اس کی طاقت ہو، صلاحیت ہو تو آگے بڑھنا۔ ایسا بھی نہیں ہونا کہ اللہ تو 4 کا حکم دیا ہے، چلو کر لیں گے پہلے شادی، بعد میں دیکھیں گے انصاف کا، نہیں، یہ بھی غلط سوچ ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ پہلے جو بیوی ہے اس کو صحیح نہیں دیکھتا ہے اور دوسرے کو کرنے نکلا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا۔ پہلے بیوی کو اچھے سے اچھا کھلاتا پلاتا ہے، سب کچھ اچھا دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس طاقت ہے تو وہ باہر منہ مارتے نہ پھرے، باہر بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا نہ کرے، بلکہ اسلامی طریقے سے شادی کر لے۔ شادی کرنے سے یہ کی زندگی بنتی ہے۔ جب کوئی بھی عورت بیوی بن جاتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔
تو اس حساب سے آپ غور کرو، اسلام کے اندر جو 4 شادی کی تعلیمات دی گئی ہے، اس حساب سے آپ غور کرو کہ اللہ نے 4 شادیوں کا حکم دے کر ایک کتنی اچھی تعلیم دی ہے، اور عورتوں میں جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے زندگی بننے کا ایک طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، ان کے لیے زندگی بننے کا ایک طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 سے زیادہ شادیاں کیے نا، یہ کیوں؟ یہ بات بھی غور سے سن لے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی وہ چیز، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو خاص کر کے دیا تھا جو امتیوں کے لیے نہیں تھی، وہ چیزیں امت کے لیے وہ چیزیں نہیں تھی، خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ان میں سے یہ چیز بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی، آپ 4 سے بھی زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ اور آپ غور کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے بھی زیادہ شادیاں جو کی ہے، اس کے اندر بھی امت کی بھلائی تھی۔ امت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف ہے، وہ پرسنل لائف کے جو سنتیں ہیں، وہ سنتیں کیسے معلوم ہونا امت کو؟ بیویوں کے ذریعے سے۔ بیوی قریب رہتی ہے تو آپ کے پرسنل لائف کے سنتیں وہ بیویاں بتائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کیے۔ اگر آپ 1 سے زیادہ شادیاں نہیں کرتے تو وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو امت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ جو شادیاں کی، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی زندگیوں کو بنایا۔ بہت ساری بیوہ عورتوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیے۔ اللہ کے نبی جتنے بھی شادیاں کیے سب بیوہ تھی، سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے، سب بیوہ تھی، بڑی عمر والے تھی۔ اللہ کے نبی شادی کیے دل کی ارمان، دل کی خواہش پورا کرنے کے واسطے نہیں، بلکہ اس کی زندگی بنانے کے لیے۔ بیچارے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بیچاری غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے ان میں سے ایسے ہی عورتیں تھیں جو بے سہارا تھی، اللہ کے نبی ان کا سہارا بنے۔ تو یہ 4 شادیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو عورتیں بے سہارا ہیں ان عورتوں کا سہارا بن سکتے ہیں مالدار مرد حضرات۔ صرف مالداری نہیں، کم پیسے رہے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن دیکھنے کی صلاحیت بھی رہنا۔ مالدار رہ کے بے انصافی کرے یہ بھی ناجائز۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے بتلایا تھا کہ اسلام کے اندر جو 4 شادیوں کی تعلیم جو اسلام دی ہے، اس کے اندر عورتوں کے لیے کتنی بھلائی ہے، اور خود مرد حضرات کے لیے بھی کہ مرد اگر طاقت رکھتا ہے تو باہر بازاری عورتوں سے جا کر اپنا منہ کالا نہ کرے، بلکہ اگر کس طاقت ہے تو اسلامی طریقے سے شادی کر کے اس کی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے محترم بھائیوں۔ تو یہ باتیں جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، اور بھی باتیں ہیں اس کے اندر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔